ان سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، اور اس کا حکم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ایاکم و ایاہم، یہ جو بد دین اور گمراہوں کے فتنے اور مذہب ہوتے ہیں نا، ان سے تم خود بھی دور رہو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، تو کہ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں یا تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا فرمایا ہے، ان کے ساتھ بلکہ ایک اور حدیث میں صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضور نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کے گمراہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں نا، فرمایا کہ لا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تخالطوہم ولا تعودوا مریدہم، اور فرمایا کہ ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم، فرمایا کہ جو بد دین گمراہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ میل جول رکھو، اور اگر ان کے کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، اور اگر مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آج جو ہے ہم وہ ان فتنوں کا تماشا دیکھنے کے لیے بعض اوقات جاتے ہیں تو خود فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا گمراہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ ہمارے اسلاف کے گستاخ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ انبیاء کرام اسلام کے گستاخ ہیں، وہ اہل بیت طاہر کے گستاخ ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان کے گستاخ ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کا کلپ سنتے ہیں، علم نہیں ہوتا کلپ سن لیتے ہیں، ان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، ان کی تحریر۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس میں جو جائے گا، وہ جو حدیث کے الفاظ تھے کہ من اشرف لہا استشرفت لہو، کہ جو ان کو جو نا اچک کر دیکھے گا تو یہ فرشتے اس کو اچک لیں گے۔ تماشے کے طور پر بھی جو جائے گا تو وہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آج دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو ان فتنہ پروری کو دیکھنے کے لیے گئے لیکن اسی میں مبتلا ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم اگر علم نہیں رکھتے نا، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ علم رکھتے ہیں تو محض ان کا رد کرنے کے لیے ان کی باتیں سنیں گے، علم نہیں ہے تو پھر ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ وہ جو اولیاء اللہ کو بکواس کرتا ہے، وہ جو ائمہ مجتہدین کو بکواس کرتا ہے، وہ جو اسلاف کے طریقے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔